ایران پر امریکہ اسرائیلی حملوں کا 12واں روز، تہران پر اسرائیلی حملوں میں تیزی، اسرائیل کا مغربی ایران میں ڈرون یونٹ پر حملے کا دعویٰ، ڈرون لانچنگ سائٹ کے متعدد اہلکار شہید، اسرائیل نے تہران، اصفہان اور تبریز میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا، تہران میں ایک بینک کی عمارت پر حملہ، ایک ملازم جاں بحق، تہران کی مہرآباد ہوائی اڈے کے قریب بھی زوردار دھماکے ہوئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے اسرائیل کے خلاف حملوں کی نئی لہر، ایران کی جانب سے اسرائیل پر متعدد میزائل داغے گئے، اسرائیل کے بن گوریان ایئرپورٹ پر میزائلوں کی بارش، دھماکوں اور سائرن کی آوازیں۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل کے شہر تل ابیب میں فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا، تل ابیب سمیت اسرائیل میں سائرن بج اٹھے، اسرائیل کا میزائلوں کو فضا میں ناکام بنانے کا دعویٰ۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی، آبنائے ہرمز کی بندش سے عالمی معیشت میں بھونچال، امریکہ کی آبنائے ہرمز کو کھولنے کی سر توڑ کوششیں، امریکی سینٹ کام کا ہرمز میں سے بارودی سرنگیں بچھانے والی 16 ایرانی کشتیاں تباہ کرنے کا دعویٰ، ٹرمپ کی ایران کو دھمکی، کہا آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگیں نہ ہٹائیں تو ایسی کارروائی ہوگی جس کے نتائج ایران نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ ایران نے کہا کھوکھلی دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں، آبنائے ہرمز سب کے لیے خوشحالی کا باعث بنے گا یا جنگ چاہنے والوں کی شکست کا۔ آبنائے ہرمز میں مال بردار جہاز پر میزائل حملہ، جہاز میں آگ لگ گئی، برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق مال بردار بحری جہاز کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا، عملے کی جانب سے جہاز خالی کر دیا گیا اور امداد کی درخواست کی گئی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ایران کا خطے کے کسی بھی ملک کو نشانہ بنانے کا ہرگز کوئی ارادہ نہیں، ایران اپنے دفاع تک محدود رہ کر حالات کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایران خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ امن قائم رکھنا چاہتا ہے۔ ایران کے مشرق وسطیٰ میں امریکی تنصیبات پر حملے، سعودی عرب کا پرنس سلطان ایئر بیس پر داغے گئے 6 میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ، آئل فیلڈ کی طرف اڑنے والے 2 ڈرونز کو بھی روک دیا گیا، ایران نے بحرین میں امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر اور عراق کے شہر اربیل پر بھی حملے کیے، بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارتی مقام کو 2 ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش۔ ایران جنگ کے بعد پیدا ہونے والے توانائی کے عالمی بحران سے نمٹنے کا چیلنج، انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کا اپنے آئل ریزرو جاری کرنے پر غور، وال اسٹریٹ کے مطابق ایجنسی 30 سے 40 کروڑ بیرل خام تیل جاری کرنے پر غور کر رہی ہے، عالمی ایجنسی نے یوکرین جنگ کے بعد 18 کروڑ بیرل تیل جاری کیا تھا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برینٹ کروڈ کی قیمت کم ہو کر $83 فی بیرل ہو گئی، امریکی خام تیل کی قیمت $78 فی بیرل ہو گئی، روسی خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی صدر کا ایران سے بات چیت کا اشارہ، کہا مذاکرات کا انحصار شرائط پر ہے، ایران کے خلاف جنگ خاتمے کے قریب ہے لیکن اس ہفتے ختم نہیں ہوگی، ایران کی لیڈرشپ کو ختم کر دیا، بحریہ، فضائیہ، میزائل اور ڈرون صلاحیت کو تباہ کر دیا، ایران 3 دن میں امریکہ پر حملے کرنے والا تھا، حملہ نہ کرتے تو اسرائیل ختم ہو جاتا۔ روس کی امریکہ اسرائیل ایران جنگ میں ثالثی کی پیشکش، کہا صدر پیوٹن کی ثالثی اور کشیدگی کم کرنے کے لیے تجاویز موجود ہیں، قطر کا بھی مذاکرات پر زور، وزارت خارجہ نے کہا تنازعات کو مذاکراتی میز پر ہی حل کیا جا سکتا ہے، تنازع سے نکلنے کے لیے تمام فریقین سے رابطہ جاری رہے گا، چینی وزارت خارجہ نے کہا فوجی تصادم روکنا اور جنگ ختم کرانا اولین ترجیح ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کویت کے ہم منصب سے رابطہ، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا خطے کی تازہ ترین صورتحال اور کویت پر حملوں پر اظہار تشویش، پاکستانی قیادت اور عوام کی جانب سے کویت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، خطے میں امن و استحکام کے لیے فوری مذاکرات اور کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور۔ نیب کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی درخواستیں ناقابل سماعت قرار دینے کی استدعا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے متفرق درخواست پر نوٹس جاری کر دیے، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو جواب جمع کرانے کا حکم، نیب پروسیکیوٹر کے پیش نہ ہونے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا، وکلا کی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی درخواستوں پر عید سے پہلے فیصلہ کرنے کی استدعا۔
الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے لیے کمیٹی قائم کر دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا کمیٹی کے کنوینر مقرر۔ کمیٹی ٹاؤن کارپوریشنز کی حد بندی کو حتمی شکل دے گی۔ ہر ٹاؤن کارپوریشن میں یونین کاؤنسلز کی تعداد کا تعین کرے گی۔ مستند نقشے اور علاقوں کے ناموں کی فراہمی بھی کمیٹی کی ذمہ داری ہوگی۔ کمیٹی آئی سی ٹی لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس کے مطابق ترامیم جلد تیار کرے گی۔ مری میں بارش اور ژالہ باری، موسم سرد، کہوٹہ اور کوٹلی ستیا میں بھی بارش، وادی نیلم کے میدانی علاقوں میں تیسرے روز بھی بارش۔ گریس ویلی، سردران، ہلمت، سرگن، چونٹر اور اڑنکیل سمیت مختلف پہاڑی علاقوں میں برف باری۔ پہاڑوں پر برف باری سے وادی بھر میں موسم کی شدت میں اضافہ۔ اسلام آباد میں بادل برس پڑے، وفاقی دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش۔ بادل برسنے سے موسم خوشگوار، محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں گلیشیائی جھیل پھٹنے کا خدشہ، چترال، دیر، سوات اور اپر کوہستان کی ضلعی انتظامیہ کو پیشگی اقدامات کی ہدایت۔ گلگت بلتستان کی وادی نلتر میں برفانی تودہ گر گیا۔ برفانی تودہ آبادی کی جانب بڑھنے لگا، خوفناک مناظر سے آبادی میں خوف و ہراس۔ علاقہ مکینوں کے مطابق برفانی تودہ مسلسل بڑھتا رہا تو نلتر شاہراہ بند ہونے کا خدشہ ہے۔ گلگت بلتستان میں بارشوں کا سلسلہ گزشتہ 2 روز سے جاری۔ کوہستان میں تیز بارشوں کے بعد لینڈ سلائیڈنگ، اپر کوہستان میں شاہراہ کاراکرم کئی مقامات پر بند۔ پولیس کے مطابق چلاس کے علاقے منیار میں بھی لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ کاراکرم ٹریفک کے لیے بند۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں کفایت جاری اقدامات نافذ، 70% سرکاری گاڑیاں بند رکھنے کا فیصلہ۔ اراکین قومی اسمبلی کی 2 ماہ کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں 25% کٹوتی کی جائے گی۔ گریڈ 20 اور اوپر کے افسران 2 دن کی تنخواہ قومی خزانے میں جمع کرائیں گے۔ پارلیمانی وفود کے بیرون ملک دوروں پر مکمل پابندی عائد۔ سیکریٹریٹ میں روزمرہ ضروریات کے علاوہ تمام خریداری فوری طور پر بند۔ قومی اسمبلی اور کمیٹیوں کے اجلاس غروب آفتاب سے پہلے شیڈول کیے جائیں گے۔ سیکریٹریٹ میں 80% عملہ گھر سے ورچوئل ڈیوٹی سر انجام دے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے بعد پشاور کے ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیے، بین الاضلاعی اور اندرون شہر کرایوں کی نئی فہرست جاری۔ 4 سدا، نوشہرہ، خیبر اور مہمند سمیت تمام روٹس پر نئے کرایوں کا فوری نفاذ۔ پشاور میں منی بسز اور ویگنز کا کرایہ 2.61 سے بڑھا کر 3.5 روپے فی کلومیٹر کر دیا گیا۔ اسلام آباد سمیت ملک بھر میں وفاقی ملازمین کو جمعہ کی اضافی چھٹی، کفایت جاری کے اقدامات کا 3rd پارٹی آڈٹ کرایا جائے گا۔ وزیر اعظم کی وفاقی وزارتوں کو اقدامات کا نفاذ یقینی بنانے کی ہدایت، کہا بند کی گئی گاڑیوں کی تصاویر کابینہ ڈویژن کو بھیجیں، ہر وزارت ورک فرام ہوم کی اپنی رپورٹ بھیجے گی۔ کفایت جاری کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی کمیٹی قائم۔ لاہور میں عدالتی احکامات کے باوجود درخت کاٹنے کا سلسلہ جاری، رائیون روڈ پر 15 درخت کاٹ دیے گئے۔ پیٹرول پمپ مالک نے مبینہ طور پر غیر قانونی راستہ نکلوانے کے لیے درخت کاٹے، مقدمہ درج۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد سمیت ملک بھر میں یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات، چھوٹے بڑے شہروں میں مرکزی جلوس، روایتی راستوں پر رواں دواں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، پاکستان میں لاکھوں افراد اعتکاف بیٹھ گئے۔ لاہور کی بادشاہی مسجد، اسلام آباد کی فیصل مسجد میں بھی اہتمام، ملک بھر کی مساجد اور گھروں میں خصوصی انتظامات۔ شمالی کوریا کا ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کے انتخاب کی حمایت کا اعلان، کہا شمالی کوریا اس فیصلے کا احترام کرتا ہے۔ شمالی کوریا کی ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی بھی سخت مذمت، کہا ایسے حملے خطے کے امن اور سلامتی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔